نظر کی التجا ہے۔ اس وقت شاید خود زہرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں یوں ایک دم اچانک اور سرّا اس کا راستہ روک لوں گا۔ چند لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائے۔ اس کے ماتھے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے مارے چند شکنیں ابھریں اور پینے کی چند شیمی بوندیں پھسل کر ستارہ پلکوں کو بھگو گئیں۔ زہرا کی والدہ چونکہ پہلے سیڑھیاں چڑھ چکی تھیں، لہذا انہیں اپنے پیچھے ہوئی اس واردات کی فی الحال خبر نہ تھی۔ ویسے بھی وہاں اس وقت زائرین کا اس قدر ہجوم تھا کہ کوئی زائر یہ بھی محسوس نہیں کر پایا کہ میں دن دہاڑے کسی عفت مآب کا راستہ روکے کھڑا ہوں۔ زہرا نے دوبارہ نگاہیں اوپر نہیں اٹھائیں اور اسی طرح جھکے سر کے ساتھ لیکن لہجے میں شدید خطی لیے مجھے کہا، راستہ چھوڑی، میرا آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ میں اپنی جگہ پر جمع رہا۔ جب تک آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں گی تب تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی خادمہ سراسیمہ ہی پیچھے کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی ضرور کھلبلی مچا رہا ہوگا کہ اس کی بڑی مالکنوں پر درگاہ میں صحن میں کھڑی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ یہ دونوں پیچھے کہاں رہ گئیں۔ زہرا زچ ہو کر بولی، آخر ایسی کون سی ضروری بات ہے جس کے لیے آپ یوں میں نے درمیان ہی میں اس کی بات کاٹ دی، اپنے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو آپ کو کھٹکتی؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اب میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ اس کی بات نامکمل رہ گئی اور اتنے میں بھیڑ کا ایک تیز ریلا آیا اور مجھے اپنی جگہ سے دھکیل گیا۔ زہرا کو آگے بڑھنے کا موقع مل گیا۔ خادمہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ میں نے پیچھے سے چلا کر کہا، ٹھیک ہے، بات اگر زندگی کے فیصلے اور اس پر قائم رہنے کی ضد کی ہے تو پھر میں بھی آپ کو ہر جمعرات اسی درگاہ کی چوکھٹ پر پڑا ملوں گا۔ دیکھتے ہیں اب کی خاموشی پہلے ٹوٹتی ہے، اب پھر میری سانسوں کی ڈور۔ زہرا بنا پیچھے دیکھے اور بنا جواب دیے تیزی سے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس ساری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں اس دن کو دور رہا تھا جب پہلی بار میرے قدم اس درگاہ کی جانب اٹھے تھے۔ نہ میں یہاں آتا، نہ میری زہرا پر نگاہ پڑتی اور نہ ہی آج میری یہ حالت ہوتی۔ میں تو بھکاریوں سے بھی بدتر ہو گیا تھا۔ انہیں تو پھر بھی مانگنے پر کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا، پر مجھے تو ڈھنگ سے مانگنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس جھنجھلاہٹ میں اور خود کو کوستا ہوا میں جانے کب درگاہ کے احاطے میں پہنچ گیا۔ زہرا اپنی ماں کے ساتھ حسب معمول دعاؤں میں مشغول تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل پھر سے ڈوبا، لیکن میں دور گھڑوں کے پاس سائے میں بیٹھے عبداللہ کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ کے سامنے بہت سی چھوٹی سیپیوں اور موتیوں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا، جن میں سے ایک دانہ اٹھا کر وہ تسبیح بن رہا تھا۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ آؤ ساحر میاں آؤ، دیکھو میں نے تمہارے لئی یہ تسبیح بنی ہے۔ عبداللہ نے ایک چھوٹی سی مگر بے حد خوبصورت تسبیح اٹھا کر مجھے دی۔ میں اپنے اندر کی بھی کو اپنی زبان پر آنے سے نہ روک سکا۔ لیکن میں اس کا کیا کروں گا؟ میں نے تو آج تک کبھی تسبیح پڑھی ہی نہیں۔ ارے تو کیا ہوا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کبھی نہ کبھی تو دل چاہے گا نا، تب تنسی تمہارے کام آئے گی۔ شاید اس کی نوبت کبھی نہ آئے، اور پھر اگر کبھی میرا دل تسبیح پڑھنے کو چاہا بھی تو میں یوں دانوں پر گن گن کر نہیں پڑھوں گا۔ خدا کی یاد میں یہ مول تول کیا۔ اس کی شان میں تسبیح پڑھنی ہو تو پھر یہ نت کیسی؟ عبداللہ نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر کچھ دیر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہا۔ بہت بڑی بات کہہ دی تم نے۔ ہاں، معاملہ جب اس کی یاد کا ہو تو پھر یہ گنتی کی، لیکن مجھ جیسے عام بندے تو اس کی یاد میں بھی اس گنتی کا ڈھکوسلا شامل کر ہی دیتے ہیں۔ اور پھر یہ تسبیح بنا تو ویسے بھی میری مجبوری ہے، کیونکہ میرے روزگار کا فقط یہی ایک ذریعہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تم تسبیح کی یہ ملائے فروخت بھی کرتے ہو؟ عبداللہ میری حیرت دیکھ کر مسکرایا۔ جی ساحر میاں، آخر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہوتا ہے۔ مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ تمہاری بیوی اور بچہ؟ کیا تم شادی شدہ ہو؟ کیوں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا میں شادی شدہ نہیں ہو سکتا؟ میں گڑ بڑا سا گیا نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل ایسی درگاہوں اور ان میں بسنے والوں کو دیکھ کر ہمیشہ ساری دنیا تیاگ دینے والی کسی مخلوق کا خیال آتا ہے،
شاید اسی لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ جانے مجھ جیسے ہر مجاور درگاہ کے متولی کو دیکھتے ہی لوگ اپنے آپ یہ کیسے باور کر لیتے ہیں کہ ہم ساری دنیا تیاگ کر یہاں آ بیٹھے ہوں گے، جبکہ ہمارے مذہب میں واضح طور پر رہبانیت سے منع کیا گیا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ درگاہ میرے سفر کا بس ایک پڑاؤ ہی تو ہے۔ اور تمہارے بیوی بچے وہ کہاں رہتے ہیں؟ شادی کب ہوئی تمہاری؟ 3 سال ہو گئے ہیں۔ میری شادی کو ایک بیٹا ہے، میرا احمد، بیوی بچے ہیں۔ ہوئی تمہاری ہو گئے شادی، ایک نام ہے اس کا۔ پچھلے ہفتے ہی ماشاء اللہ پورے 2 سال کا ہوا ہے۔ میری بیوی اور بچہ یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر دور چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں ہر پندرے اوڑے پر ان سے ملنے جاتا ہوں۔ حاکم بابا مجھ پر خاص مہربان ہیں، اس لیے عید، شب برات اور دیگر چھٹیاں بھی چھوٹیے کے ساتھ اپنے گرمیم الف 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 و الف و الف ہے ہوتا جا رہا، اور جب میں ڈوبا رہا تھا، شخص ہر رو پر میرے لیے اپنے اندر سے تیر اور تجسس کی ایک پوٹلی لیے برآمد ہوتا تھا۔ میں عبداللہ کی باتوں میں اس قدر کھویا ہوا تھا کہ مجھے زہرا اور اس کی ماں کے اٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب اس عشوہ تراز کے نازک قدم میرے سامنے سے گزرے۔ میں نے چونک کر جلدی سے نظر اٹھائی اور پل بھر ہی میں یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس راج ہنسنی کی ترچھی نظر بے خیالی میں میری جانب اٹھی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں میری روح کے خرمن کو جلا کر خاکستر کر گئی۔ اس نے عبداللہ کی جانب نظر بدل کر عبداللہ کو دھیرے سے سلام کیا اور آگے بڑھ گئی، اور میرے دل کو جو چند لمحے کا قرار میسر آیا تھا وہ سب چین قرار اپنے ساتھ ہی لوٹ کر لے گئے۔ میرا جی چاہا کہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لوں اور تب تک نہ جانے دوں جب تک وہ تھک کر ہتھیار نہ ڈال دے، لیکن میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکا اور وہ درگاہ کے احاطے سے نکل گئے۔ عبداللہ غور سے میرے چہرے پر آتی جاتی اس دھوپ چھاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کھنکار کر میرے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ تم جب بھی اس لڑکی کو دیکھتے ہو کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہو۔ اس دن اسے پانی پلاتے وقت بھی تمہاری حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ میں نے چونک کر عبداللہ کی جانب دیکھا، گویا سارے زمانے کو میری حالت کی خبر تھی، صرف میں ہی خود اپنے اب سے بے خبر تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں صرف اس لڑکی کی ایک جھلک پانے کے لیے ہی آج تک اس درگاہ کے چکر کا شمار رہا ہوں، لیکن آج بھی میں اس سے اتنا ہی دور ہوں جتنا پہلے دن تھا۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرایا۔ محبت کرتے ہو اس لڑکی سے؟ میں نے گہری سی سانس لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ جانے کیا ہے محبت، کچھ اور اس سے بھی سوا ہے۔ کبھی بھی لگتا ہے کہ صرف اور صرف درد اور بے چینی کا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی اذیت آج تک کبھی محسوس نہیں کی، جانے یہ کیسی محبت ہے۔ اور اگر یہی وہ جذبہ ہے جس کے اظہار کے لیے شاعروں نے دیوان کے دیوان لکھ مارے ہیں، تو ایسے تمام دیوان، تمام کتب خانوں کو آگ لگا دینی چاہیے جو اس جذبے کی خوبصورتی اور حمایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ میری بات سن کر ہنس دیا۔ ارے ابھی سے گھبرا گئے؟ شاید تم نے غالب کو زیادہ نہیں پڑھا۔ چچا غالب نے تو پہلے خبردار کر دیا تھا کہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، ویسے کچھ جگہوں پر تیر کر جانا بھی درج ہے۔ میں نے غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ تم نے آج تک کبھی کھل کر نہیں بتایا کہ تم کتنا پڑھے ہو۔ میرا مطلب ہے کوئی ڈگری وغیرہ؟ کیا کوئی سند ہی انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے؟ بہرحال تم نے تیسری مرتبہ یہ سوال پوچھا ہے تو بتائے دیتا ہوں۔ میں نے اردو ادب میں ماسٹرز کیا ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا جو اس دن میں نے سہا۔ ویسے عبداللہ کے معاملے میں تو اب تک مجھے ان سرپرائزز کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی چونکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اس جمعرات کے بعد میرا یہ معمول ہو گیا تھا کہ ہر جمعرات خصوصی طور پر زہرا کو دیکھنے اور اس کی راہ میں بیٹھ کر اپنا سوال پھر سے دہرانے کے لیے درگاہ کے دروازے پر اس وقت تک کھڑا رہتا جب تک وہ وہاں سے اندر داخل نہ ہوتی۔ البتہ اب میں نے اس کا راستہ روکنے، اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کا عمل ترک کر دیا تھا۔ زہرا کی ماں کو بھی اب اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا
کہ میں خاص زہرا کے لیے ہی ہر جمعرات درگاہ کی سنگی سیڑھیوں پر ڈیرا جماتا ہوں اور خاموشی سے اس وقت تک وہاں بیٹھا رہتا ہوں جب تک وہ نیلم پری درگاہ سے واپس لوٹ نہیں جاتی۔ پہلی مرتبہ تو زہرا کی والدہ مجھے وہاں اس اجلی حالت میں بیٹھا دیکھ کر بالکل گھر اس گئیں۔ میری شیو بڑھ چکی تھی اور جینز اور شرٹ بھی بالکل ملگجی ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکا اور بہت دیر تک گمسم کھڑی رہی۔ میں ان سے نظر نہیں ملا پایا اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر سیڑھیاں چڑھ گئیں۔ لیکن اگر میں زہرا کی ماں سے نظر نہیں ملا پایا تھا تو دوسری جانب زہرا بھی میری طرف دیکھنے سے احتراز کرتی اور تیزی سے آگے بڑھ جاتی۔ رفتہ رفتہ میری نظر کی اس التجا اور زہرا کی نظر کے اس بے رحم احتراز کا یہ کھیل ہمارا معمول ہی بنتا گیا۔ ایک جمعرات کے بعد دوسری جمعرات آتی گئی اور میں اپنی ہر التجا، اپنی ہر بے بسی اور اپنی ہر طاقت اپنی اس ایک نظر میں سموتا گیا جو درگاہ کی ان سیڑھیوں پر بیٹھے ہر جمعرات میں اس سنگ دل کے قدموں میں نچھاور کرتا تھا، لیکن اس سنگ مرمر کی مورت کو پگھلنا تھا، نہ وہ پگلی۔ لیکن میں نے بھی نظر کی اس خاموش جنگ کو اس کے منطقی انجام تک لڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری پڑھائی، دوست اور رنگا رنگ زندگی کی ہر خوشی مصروفیت مجھ سے چھن چکی تھی۔ مما اور پاپا دن رات میری حالت دیکھ کر کوڑتے اور جلتے رہتے تھے، لیکن وہ دونوں بھی میری ضد اور جنون سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے مما کے دن رات بہتے ہوئے آنسو بھی مجھے میری دیوانگی کی راہ سے نہیں ہٹا سکے۔ پھر ایک جمعرات ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اب میں نے درگاہ کے اندر جانا تقریباً موقوف ہی کر دیا تھا اور زہرا کے آنے سے پہلے درگاہ کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا تھا۔ جب زہرا آ کر اوپر درگاہ میں چلی جاتی تب بھی اس وقت تک باہر ہی بیٹھا رہتا اور زہرا کی واپسی کا انتظار کرتا۔ وہ پلٹ کر واپس چلی جاتی تو میں اپنے گھر کی راہ لیتا۔ کتاب تر کی ایک ایسے ہی دن میں تپتی دھوپ میں بیٹھا زہرا کی راہ تک رہا تھا اور جانے کن خیالوں میں کھو آریت پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہا تھا کہ اچانک ایک کڑکدار آواز سن کر چونک کر نظریں اٹھائیں۔ کچھ دیر تک تو سورج کی کرنوں سے چندھیائی ہوئی میری نظریں اس شخص کے خاکے کو پہچان ہی نہیں پائیں جو میرے سر پر کھڑ الف شیر پڑھ رہا تھا۔ تیرا چہرہ ہے جب سے آنکھوں میں، میری آنکھوں سے لوگ جلتے ہیں۔ اور جب اس شخص کا چہرہ واضح ہوا تو میں حیرت سے اچھل ہی تو پڑا، وہ حاکم بابا تھا۔ آج ان کی آنکھوں سے اس روایتی جلال کی جگہ ایک تو اچھل بے عجیب سی نرمی چھلک رہی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھتے رہے۔ میں نے حسب معمول ان کی آنکھوں کی چمک کی تاب نہ لا کر اپنی آنکھیں جھکا لیں تو اندر کیوں نہیں آتا لڑ کے، یہاں باہر کیا بازار سجا رکھا ہے کہ بھسم کرنا چاہتا تھا، وہ تو خود جل کر پہلے ہی راکھ ہو چکی ہے۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی گویا انہیں بھی میرے فسانے کا علم تھا۔ پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جو میری اس وحشت سے واقف ہوں گے، صرف اسی کو اب تک خبر نہ ہو سکی تھی جس کے لیے میرا یہ سارا جنون تھا۔ میں نے دھیرے سے سر جھکا کر انہیں جواب دیا، میرا دل نہیں چاہتا اندر آنے کو، اور پھر اس دن اپنے ہی تو کہا تھا کہ اپنے نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کے لیے اس درگاہ کے احاطے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ حاکم بابا مسکرائے، لگتا ہے تو نے ہماری بات دل پہ لے لی ہے، چل آج سے ہم خود تجھے اجازت دیتے ہیں، جب کبھی دل چاہے تو اوپر آ جانا، پر یاد رکھ دل کسی کا دوست نہیں ہوتا، اس کی نہ دوستی بھلی اور نہ ہی دشمنی اچھی۔ حاکم بابا کا یہ روپ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی نرمی حلاوت تو کبھی نہ تھی ان کے لہجے میں۔ وہ یوں ہی مسکراتے ہوئے اپنے چند مریدوں کے ساتھ اوپر درگاہ کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ ہی دیر میں اوپر سے ایک زائر ہاتھ میں ایک رقعہ اور چند کھجور میں لے کر نیچے اترا اور دونوں چیزوں کو میرے حوالے کر کے واپس لوٹ گیا۔ میں نے خط کھولا تو عبداللہ کی تحریر تھی، کہو ساحر میاں، آخر ہمارے حاکم بابا پر بھی اپنا سحر پھونک ہی ڈالا۔ یہ چند کھجور میں خود انہوں نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں، کہتے ہیں اس دل جلے کے لیے بھجوا دو جو نیچے دھوپ میں بیٹھا سورج کے ساتھ اپنے مقدر کی جنگ لڑ رہا ہے۔ بھائی واہ، ایسی مہربانی تو آج تک حاکم بابا نے ہم میں سے کسی پر بھی نہیں کی، جیتے رہو۔ تمہارا دوست عبداللہ۔ عبداللہ کی تحریر نے چاہے چند ہوں کے لیے ہی صحیح
میرے ہونٹوں کو ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور بخش دی تھی۔ اس نوجوان کو گفتگو کا نایاب فن آتا تھا، اور سب سے زیادہ آسانی اور سہولت سے ہم اگر کسی دوسرے کو کوئی خوشی دے سکتے ہیں تو وہ ہماری باتیں ہی تو ہیں۔ سچ ہے کہ یہ صرف لفظ ہی ہیں جو سب کچھ بنانے اور بگاڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں ابھی عبداللہ کی تحریر کے تانے بانے ہی میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک ہی مجھے اسی تیزی سے پروائی کے چلنے کا احساس ہوا جو ہمیشہ مجھے زہرا کی آمد کے وقت محسوس ہوتی تھی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا تو اس زہرا جبیں کی گاڑی آ کر رک چکی تھی، اور وہ اپنی خادمہ کے ساتھ گاڑی سے اتر کر سٹریوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لیکن آج زہرا کی ماں اس کے ساتھ نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں میں حسب معمول اور حسب توقع اس انتظار میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ کب وہ ہمیشہ کی طرح میری نظر سے بچتی ہوئی اور بنا میری طرف دیکھے درگاہ کی سیڑھیاں چڑھتی۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے جسم سے جیسے ساری جان ہی نکل گئی کہ اس کا رخ سیدھا میری ہی جانب تھا۔ وہ غصے میں تنائی ہوئی میری جانب بڑی چلی آئی اور عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کے اقوتی لب ہے، آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ اس طرح مجھے بدنام کر کے آپ کو کیا مل جائے گا؟